اتنا ضرور رہا ہے کہ کم و بیش 30 سال تک صرف ہالینڈ میں نہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں عظیم الشان کانفرنسز میں، خواہ وہ عراق ہو، لیبیا ہو یا اور دوسری کانفرنس ہو، اس میں مجھے ان کی رفاقت کا شرف حاصل رہا۔ بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نسبت ذرہ بخورشید جہاں تابع است، وہ بہت عظیم تھے اور اپنے دور کے عظیم تر تھے، بے شمار عظمتوں کے حامل تھے، لوگ انہیں پہچان نہیں سکے، نہ آپ پہچان سکے، نہ ہم پہچان سکے، اور نہ قوم پہچان سکی۔ جتنا پہچان سکی اس کا یہ عالم ہے کہ وصال اور چہلم کے درمیان میں 40 روز میں کم و بیش 40 کتابیں ان کی حیات پر آ گئیں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کسی اور کی شخصیت پہ اتنا لکھا گیا ہو جتنا ان کی شخصیت پر لکھا گیا۔ علماء کے بارے میں لکھنے والے علماء ہوتے ہیں، مشائخ کے بارے میں لکھنے والے یقیناً ان کے محبت کرنے والے مریدین ہوتے ہیں، لیکن یہ عظیم شخصیت تھی کہ جس کی حیات پہ لکھنے والے علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، رائٹرز بھی ہیں، ادبا بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، سیاستداں بھی ہیں، ارباب فکر بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم از کم میں بھی الحمدللہ 70-73 سال کا ہو رہا ہوں، سبحان اللہ۔ کم از کم اپنی شعوری زندگی میں میں نے دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں دیکھی جس کی عظمتوں کا اعتراف کرنے والے اتنے لوگ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں یقیناً ہر سال کچھ نہ کچھ کہتا ہوں، اس سال بھی یقیناً عرض کروں گا، لیکن ان کی حیات کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ان کے کارناموں کو ایک محفل نہیں، سینکڑوں محافل چاہیے۔ اور کاش ہالینڈ یا نیدرلینڈ کے لوگ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، احسان شناسی کے لیے ایک ادارہ قائم کریں جو قائد اہل سنت کی شخصیت کے حوالے سے ان کے کارناموں کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہ زیادہ احسان ہے ان کا۔ نہ معلوم کیا کشش تھی کہ انہوں نے پاکستان کے عظیم قائد ہونے کے باوجود اور دنیا کے عظیم لیڈر ہونے کے باوجود سب سے زیادہ وقت آپ کو دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا ہے ان کے بعد بھی کوئی چہرہ ایسا ہے جس کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ جن لوگوں نے ان کی صبح و شام کو دیکھا ہے، ان کی عبادتوں کو دیکھا ہے، ان کے سوزے دلوں کو دیکھا ہے، درد دل کو دیکھا ہے، احس و رگائی کو دیکھا ہے، ملت کے درد کو دیکھا ہے، قوم کے درد کو دیکھا ہے، اضطراب مسلسل کو دیکھا ہے، حالت مرض ہو یا حالت صحت میں ان کی قرآن خوانی کو دیکھا ہے، ان کی تلاوتوں کو دیکھا ہے، ان کی شب بیداریوں کو دیکھا ہے، ان کے تہجد کو دیکھا ہے، نماز کے لیے وارفتگی کو دیکھا ہے۔ کوئی اور بھی ہے ان کی آپ کی نظر میں ان کے جیسا ہو تو لے آئیے، اور اگر نہیں تو صرف ان کی یادوں کے سہارے کئی نسلوں کو زندہ رہنا چاہیے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ وہ ذات ہے جس نے اپنے عظیم باپ کی آغوش میں آنکھ کھولنے کے بعد سے لے کر کے اور زندگی کی آخری سانس تک کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو انہوں نے ضائع کیا ہو یا اپنی زندگی کے لیے اپنے لیے گزارا ہو۔
لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، اپنے گھر کے لیے جیتے ہیں. کیا انہوں نے اپنے لیے بھی کوئی لمحہ زندگی گزارا ہے؟ اگر ہو تو دکھا دیجیے. تلاش کیجیے وہ ساعت جب انہوں نے اپنے لیے کوئی وقت گزارا ہو، جس نے پوری زندگی قوم و ملت کے لیے گزاری ہو. عالم یہ کہ ہم سفر میں ہوتے تھے، جب کسی قوم کی ترقی کو دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. پتہ نہیں ہماری قوم کو یہ سلیقہ زندگی کب آئے گا اور ترقی کے راستے کب کھلیں گے. ایک مسلسل ایک احساس تھا، ایک طلب تھی جو ان کی زندگی کی تاریخ تھی. ظاہری نگاہوں سے دیکھنے والے شاید بھول جائیں، لیکن جن کو اللہ نے شعور اور فکر اور ادراک کی نگاہیں دی ہیں وہ شاید انہیں کبھی فراموش نہ کر سکیں. حضرات گرامی، میں کس پہلو پہ نظر ڈالوں، کس گوشہ حیات کا تذکرہ کروں میں؟ پاکستان جو صرف اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، اگر ایک صرف سیکولر حکومت بنانا ہوتا تو ہندوستان سے جدا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک سیکولر نظام کے تحت، لا دینی نظام کے تحت، ملحدانہ نظام کے تحت ہندوستان کے ساتھ رہنے میں زیادہ فائدہ تھا. اس لیے کہ آج ہندوستان دنیا کے 20 ملکوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے G20 میں، پاکستان کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اگر یہ قربانی دی گئی تھی پاکستان کے لیے تو صرف اسلام کے لیے دی گئی تھی. خدا کرے میری یہ بات وہاں تک پہنچے اور پہنچانے کی کوشش کیجیے. 1 ملین مسلمانوں کی جانیں اسلام کے لیے، ہزاروں بہنوں اور بیٹیوں نے کنویں میں جان دی تھی اپنی آبرو بچانے کے لیے. کیا یہ صرف اس لیے تھا کہ بے دینی نظام اور ایک سیکولر نظام قائم کیا جائے؟ کیا اس لیے تھا کہ آج کا میڈیا اس بات کی تبلیغ کر رہا ہو کہ ہم اسلام کی ضرورت نہیں ہے؟ تاریخ دور کو واپس لانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا آج علماء کا مذاق اڑانے کے لیے اور عقائد کا مذاق اڑانے کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا؟ کیا آج ملک کے میڈیا پر ناچنے اور گانے والوں کی تشہیر کے لیے سب کچھ ہوا تھا؟ کوئی مفکر مر جائے، کوئی سائنسداں انتقال کر جائے، کوئی بہترین استاد انتقال کر جائے، اس کا تذکرہ میڈیا پہ نہیں ہوتا، اور کوئی ناچنے والی مر جائے، کوئی اداکارہ مر جائے تو ہفتوں تذکرہ ہوتا ہے. کیا اس لیے یہ عظیم الشان قربانی دی گئی تھی؟ اور یہ سب کچھ بہت زیادہ تیزی کے ہو رہا ہے قائد اہل سنت کے بعد. اب کوئی قداور آواز نہیں ہے جو اس طرح کی انارکی اور انحراف کو روک سکے، ان زبانوں کو بند کر سکے جو مذہب کے خلاف اٹھ رہی ہیں، جو حق کے خلاف اٹھ رہی ہیں، جو ختم نبوت کے خلاف اٹھ رہی ہیں، جو منصب رسالت کے خلاف اٹھ رہی ہیں، اور جو صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف اٹھ رہی ہیں. کون ہے وہ؟ سب اپنے گھروں میں اپنی مصلحتوں کی چادر میں لپٹے ہوئے سو رہے ہیں. سب کو اپنا اپنا مفاد عزیز ہے. کسی کو اپنا اقتدار عزیز ہے، کسی کو اپنی کرسی عزیز ہے، کسی کو اپنا سرمایہ عزیز ہے، کسی کو اپنی دولت عزیز ہے. کیا کوئی ایسی آواز بھی اٹھے گی دوبارہ اس سرزمین سے کہ جو صرف اسلام کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے لیے ہو؟ جس نظام مصطفیٰ کے لیے نوجوانوں نے سڑکوں پہ جان دی اور اپنے خون سے نظام مصطفیٰ لکھ کر کے مر گئے، شہید ہو گئے، آج یہ نعرہ بھی لوگ بھول گئے ہیں. کہیں نظر آتا ہے یہ نعرہ؟ یہ نعرہ تو صرف اس قائد نے لگایا تھا جی جو زندہ رہے تو رسول پاک کے لیے زندہ رہا، اور انتقال فرمایا تو ان کے نظام کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ کتنی بڑی بڑی طاغوتی قوتوں سے ٹکر لی ہے اس شخص نے. کبھی آپ نے غور کیا؟
بنگلہ دیش بننے کا وقت آ رہا تھا، ابھی بنا نہیں تھا۔ مجیب الرحمان کے 6 نکاتی پروگرام سامنے آ گئے تھے، اور ایسے موقع پر یحییٰ خان نے بلایا تھا قائد اہل سنت کو اور علامہ نیازی صاحب کو کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں، پہلے جب آپ گئے تو میز پہ شراب رکھی تھی۔ قائد اہل سنت نے ایسے بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے بڑی جرأت کے ساتھ کہا ظالم، ملک ٹوٹ رہا ہے اور تو شراب پی رہا ہے، یہ کہہ کے باہر آ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ شراب ہٹائی گئی، دوبارہ گئے اور پھر پوچھا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو کہا کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت چکا ہے، اسے وزارت دی جائے یا اس کی بات مان لی جائے ورنہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ فوجیوں کے دماغ میں یہ بات کہاں آتی ہے؟ بات نہیں مانی گئی اور ملک دولت ہو گیا۔ کیا یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ اگر ان کی بات مان لی گئی ہوتی تو آج ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتا، لیکن قوم اس مشورے کو بھول گئی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس طرح کتنے ہی مواقع ہیں جہاں انہوں نے بڑی جرأت اور بصالت کے ساتھ اپنی حق کی آواز بلند کی ہے، اس خوف کے، اس کے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا کسی جماعت میں کوئی ایسا فرد بھی آج موجود ہے جس نے قادیانی تحریک کے خلاف آواز اٹھائی ہو اور پھر اسے موت کی سزا دی گئی ہو؟ اتنا بڑا انسان قائد اہل سنت کا سیکرٹری بن کے پوری زندگی زندہ رہا۔ علامہ نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ذات ہے کہ جب قید خانے میں جب موت کا اعلان ہو چکا ہے اور پھانسی دی جانے والی ہے تو جیلر نے کہا اپنا ازاربند اتار دیجئے، مجھے دے دیجئے۔ ازاربند کس لیے؟ کہا کہیں آپ پھانسی نہ لگا لیں۔ کہا ظالم، رسول پاک کے نام پہ جان دینے کا موقع مل رہا ہے اور میں پھانسی لگا دوں۔ اتنا بڑا انسان، قائد اہل سنت کے رفیق کی حیثیت پوری زندگی اس نے گزاری ہے۔ کچھ تو دیکھا ہوگا انہوں نے اپنے نوجوان، ان کے مقابلے نوجوان ہی تھے، نوجوان قائد کے اندر۔ آپ نے سنا ہے حضرت غزالی دورہ کا نام؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھول جائیں گے، بہت حافظہ کمزور ہے۔ غزالی دورہ جنہوں نے اپنے دور کے تمام عقلاء کی زبانیں بند کر دی تھیں، جو اسلام کے سب سے بڑے متکلم اور فلسفی تھے، وہ قائد اہل سنت کو اپنا قائد مانتے تھے کہ میں، بے شک، میرا قائد نورانی ہے۔ حق حق حق۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہم اگر قائد کہیں تو کیا خاص بات ہے یار۔ ہمارے قائد کہنے یا نہ کہنے سے ان کے قد و قامت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وہ بہت بلند قامت تھے۔ انہیں قائد ان شخصیتوں نے مانا ہے جن کی قیادت مسلم تھی اپنے دور میں، جن کی روحانی قیادت، جن کی علمی قیادت، جن کی فکری قیادت مسلم تھی، انہوں نے قائد مانا ہے۔ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم اگر قائد کہیں تو وہ اتنا وزن نہیں رکھتا جتنا کہ غزالی دورہ کہتے ہوئے نظر آئیں، علامہ نیازی کہتے ہوئے نظر آئیں، یا اس طرح کی شخصیات کہتی ہوئی نظر آئیں۔ غزالی دورہ کا قائد، علامہ نیازی کا قائد اور ملک کے ہزاروں علماء کا قائد اس سرزمین پہ عام انسانوں کی طرح آپ کے ساتھ چلتا پھرتا دکھائی دیتا تھا۔ کس کے بھاگ رہے ہیں آپ؟ کہاں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سمجھائیے اپنے بچوں کو، بتائیے اپنے بچوں کو کہ ہم جس کے دامن سے وابستہ ہیں وہ عظیم تر تھا، عظیم تر تھا اپنے دور میں۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کی یادوں کے سہارے آپ اپنی نسلوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اس کے دیے ہوئے نقوش قدم کی اتباع کر کے نئے آفتاب اجال سکتے ہیں اس سرزمین پر آپ۔ مولانا شفیق الرحمان ان کا انتخاب ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتے تو بکھر گیا ہوتا ہالینڈ۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ وہ صاحب نظر تھے،
وہ مستقبل کو دیکھتے تھے، وہ جانتے تھے بے شک بے شک کہ ہالینڈ کو مولانا شفیق الرحمان کی ضرورت ہے، اس لیے بے شک دوسرے ملک سے بلا کے یہاں بٹھالا تھا انہوں نے۔ سبحان اللہ خدا ان سے وہ کام لے جن کے بارے میں ان کی توقعات تھیں اور ہماری توقعات ہیں۔ یہ اس ملک نہیں، امت مسلمہ کے اتحاد کا ایک سمبولک ایکسپریشن ہے، ایک اظہاریہ ہے یہ۔ کاش آپ ان کی قدر کرنا جانیں۔ حضرات گرامی، میں نے ان کو عراق کی کانفرنس میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر ایران اور عراق کی جنگ اپنے شباب پر ہے، اللہ اکبر دونوں طرف سے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اور یہ مرد کامل خون کی ان ندیوں کو دیکھ کے سرتاپا اضطراب ہے۔ وہ سمجھا رہا ہے دونوں قوتوں کو کہ بند کرو یہ جنگ، کل نہیں آج بند کرو۔ اس جماعت میں شامل تھے جو جماعت خمینی سے بات کرنے کے لیے ترتیب دی گئی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں، اور پھر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ بالآخر امام اہل سنت کی کوششوں کی بنیاد پر جنگ بند ہوئی ہے۔ آپ نہ صرف یہ کہ عراق 83, 85, 88 اور 90 تک جانتے رہے ہر سال عالمی کانفرنس شرکت کرنے کے لیے، اور آپ کو ہمیشہ صدارت کا منصب دیا گیا ہے کانفرنسوں میں، جبکہ دنیا کے بڑے بڑے افراد سامنے بیٹھے ہوئے صرف خطاب سننے کے لیے منتظر رہتے تھے، اور پھر یونائٹڈ نیشن میں جا کر کے انہوں نے عراق کا مقدمہ پیش کیا، اور پھر عراق کی جنگ بند ہوئی ہے۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں، عراق کی کانفرنسز کے لیے لوگ لائن لگائے رہتے تھے عبداللہ الفاضل وزیر اوقاف کے دروازے پر اخراجات وصول کرنے کے لیے۔ قائد اہل سنت اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ گئے تھے، اور عبداللہ الفاضل نے انہیں 20,000 وہاں کا سکہ دیا۔ 20,000 60,000 پاؤنڈ کے برابر تھا۔ اس زمانے میں ایک عراقی سکہ برطانیہ کے 3 پاؤنڈ کے برابر تھا۔ انہیں دیا کہ آپ کے ساتھیوں کا کرایہ ہے۔ باہر نکلے، ہم لوگوں سے پوچھا کہ عراق حالت جنگ میں ہے، یہ کرایہ ہمیں نہیں وصولنا چاہیے۔ ہم نے کہا حضور واپس کر دیں، انہوں نے واپس کر دیا۔ جبکہ دوسری جماعتوں کے لوگ لمبی لمبی فہرستیں جھوٹے کاغذات بنا کر کرایہ وصول رہے تھے۔ علامہ ارشد القادری سے عبداللہ الفاضل نے پوچھا کہ آپ کچھ فرمائیں گے؟ کہا ہاں۔ رونے لگے، کہا کہ امام غزالی قبر بنوا دیجیے آپ۔ یہ ہمارے قائدین تھے۔ تلاش کرو دنیا میں اس طرح کے بے لوث قائدین کو، ڈھونڈو، نہیں ملیں گے تمہیں۔ آج لوگ سکوں کی جھنکار پر اپنی سچائی فروخت کر رہے ہیں۔ آوازیں بند ہو گئی ہیں، کلمہ حق کہنے کی جرت نہیں رہ گئی ہے۔ لیکن اگر آج قائد اہل سنت کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش نہیں کی گئی تو مستقبل بہت تاریک ہے۔ آج الحاد ہے، بے دینی ہے، ارتداد ہے، سوشلزم ہے، آج عریانیت ہے، فحاشی ہے، بدکرداری ہے۔ آج یہ سب مسلمانوں کی غیرت کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں یہ فتنے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان فتنوں کا دفاع کرنے کے لیے ردت اللہ نورانی رہا۔ ایک ایسا ارتداد ہے جس کے لیے کوئی نورانی نہیں رہ گیا ہے۔ جو کام انہوں نے طرح کیا تھا وہ کام آج پوری ملت کو مل کے کرنا ہے، ورنہ ہم ڈوب جائیں گے اور ہمارا کوئی تشخص یا کوئی انفرادیت باقی نہیں رہے گی۔ آج پوری دنیا کو نورانی میاں علیہ الرحمہ کی فکر کی اور ان کی دانش کی ضرورت ہے، تاکہ
ہم ان اندھیروں میں چراغ روشن کر سکیں جو بڑی تیزی کے ساتھ معاشرے میں مسلط ہو رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک بات ہو تو ایک بات کی جائے، ایک گوشہ حیات ہو تو پہ روشنی ڈالی جائے، ایک سچائی ہو تو ان کا تذکرہ کیا جائے، صداقت اگر مجسم ہو جائے تو اسے نورانی کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر ملت، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ ہر اعتبار سے ان کی ذات بہت منفرد تھی، بہت عظیم تھی، واہ، انتہائی قابل قدر تھی ان کی ذات۔ اب عالم یہ ہے کہ ایسا کم ہوتا ہے کہ ایک سیاستدان زاہد شب زندہ دار بھی ہو، اللہ، ایک سیاستدان تہجد گزار بھی ہو۔ اللہ، کیا کوئی ایسا سیاستدان کئی صدیوں میں تلاش کر سکتے ہیں آپ جو تراویح میں 5 رکعت پڑھتا ہو، 5 پارے پڑھتا ہو اور تہجد میں 5 پارے پڑھتا ہو؟ کوئی ایک سیاستدان دکھا دیجئے پوری دنیا کی تاریخ میں، کیا کوئی ایسا سیاستدان دکھا سکتے ہیں کہ جو ایک روز بھی قرآن پاک کی تلاوت سے خود کو محروم نہ رکھتا ہو؟ اللہ اللہ اکبر، وہ صرف تلاوت نہیں کر سکتے تھے بلکہ باضابطہ دوڑ کیا کرتے تھے مغرب عشاء کے درمیان میں۔ سبحان اللہ، کیا کوئی ایسا انسان بھی آپ دکھا سکتے ہیں کہ زندگی میں جس کی ایک نماز بھی بحالت ہوش قضا نہ ہوئی ہو؟ آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، ہم سب بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اولین وقت ہے، آدمی چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، مولانا شفیق خان نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، ایک ایسی کیفیت سب نے محسوس کیا ہے، مولانا سب نے محسوس کیا ہے، کوئی اور نہیں ان کے جیسا۔ سمجھا؟ ایک کیفیت، چلیے نماز پڑھیے، جماعت کے ساتھ نماز، وقت کی پابندی ہم نے ان سے سیکھی ہے۔ بے شک، بڑی بڑی کانفرنسوں میں جو وقت ہوتا تھا کہ بھئی ہمیں 8 بجے ہوٹل سے نیچے اترنا ہے، تو واللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم پہلے اترے، ہمیشہ وہ سامان لے کے پہلے نیچے اترا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حق، حق، کانفرنسز میں حق، اگر 4 گھنٹے بیٹھنا ہے تو مسلسل ہم جا کے چائے بھی پی لیتے تھے، ٹہل بھی آتے تھے، کمر بھی سیدھی کر لیتے تھے، مگر وہ مسلسل بیٹھتے تھے، کہتے ہم اسی لیے آئے ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، جہاں بھی کوئی المیہ پیش آیا وہاں وہ نظر آئیں۔ قذافی کی لہ پالک بچی کو بھون دیا گیا ہے تو اس کے درد میں شرکت کرنے کے لیے پورا وقت لے کے پہنچ گئے ہیں۔ افسوس کہ جو المیہ پیش آئے ہیں ان کے بعد پیش آئے ہیں، عراق کا المیہ ہو یا لیبیا کا المیہ ہو یا دوسرے المیہ ہو، یہ ساری ٹریجڈی ان کے بعد پیش آئیں، شاید وہ برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے شاید نہ وہ ان المیوں کو برداشت کر سکتے تھے اور نہ آج ملک کے حالات کو برداشت کر سکتے تھے، اس لیے شاید رحمت الہی نے پہلے انہیں اٹھا لیا۔ کیا کوئی ایسا دانشور نظر آئے گا کہ جو سیاسی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے وضو کر رہا ہو، نماز فجر ادا کر چکا ہو، جب وضو کر رہا ہو اور اللہ کی رحمت میں چلا گیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے بتاؤ اگر کوئی نظر آتا ہو تو۔ ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس پہ غور کرنے والے غور کر سکتے ہیں۔ آج نیدرلینڈ انہیں بھول گئے یار، ان کے عرس میں تو کوئی حال ایسا نہ ہوتا جو ہر نہ دیا جاتا۔ کس قدر بے حس ہیں اور کس قدر احسان فراموش ہیں ہم، اور پھر آپ نے کتنا کام کیا جو عرس منانے والے ہیں، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کتنی محنت کی آپ نے، صرف اعلان کر دیا، کوشش ہے کر دیا، بس کافی تھا یار، ہر دروازے پہ دستک دینا چاہیے تھا آپ کو۔ آج قائد اہل سنت کا عرس ہے، آئیے، ہر دروازے، بے شک، صرف کہنا کافی نہیں ہے، اعلان کافی نہیں ہے، آدمی اپریشیشن چاہتا ہے، آدمی چاہتا ہے مجھے خاص طور پہ یاد کیا جائے۔ آئندہ اس کا خیال رکھیے گا، پورے دیوانے نکل جائیں ان کے لیے، عرس نورانی ہے۔ اور پھر یہ عرس منایا کیوں جاتا ہے؟ یہ تو اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اسلام
اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرتا، ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ یہ بیوٹی ہے اسلام کی، یہ صرف روایت نہیں ہے، یہ کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ حسن ہے ہمارے مسلک کا کہ ہم آراز کے ذریعے سے شخصیات کو یاد ہی نہیں رکھتے بلکہ کچھ عہد کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں جتنے بھی دن منائے جاتے ہیں وہ شخصیات کے ہوں یا ایام ملکوں کے ہوں یا آزادیوں کے ہوں، ان دنوں کے ساتھ ایک عہد وابستہ ہوتا ہے۔ آپ یوم آزادی مناتے ہیں تو یہ سوچ کے مناتے ہیں کہ ہم پھر دوبارہ غلام نہیں ہوں گے۔ یوم دستور مناتے ہیں، سوچ کے مناتے ہیں کہ اب دستور کی پابندی کریں گے ہم۔ یوم نورانی منائیے تو یہ سوچ کے منائیے کہ آپ نے جو لیگیسی چھوڑی ہے، جو پیغام چھوڑا ہے، اس پہ ہم عمل کریں گے، تب تو یہ دن منانا مفید ہے آپ کے لیے، ورنہ یہ صرف ایک رسم ہوگی۔ ایک بچہ اپنے باپ کی انگلی تھام کے جا رہا ہے عرس کی محفل میں، اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ابا حضور ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ عرس کیا ہوتا ہے؟ باپ نے سمجھا یہ اللہ کے ولی کا عرس، ان کی زندگی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، پورے سفر بتاتا رہا باپ، اور پھر بیٹا اس عرس میں شریک ہو کر کے اسی بزرگ کی طرف ہو گیا۔ یہ محفلیں اسی لیے ہوتی ہیں۔ بے شک بچے پوچھیں گے آپ سے کہ یہ عرس کیا ہوتا ہے، یہ نورانی صاحب کون تھے، بے شک آپ انہیں بتائیے، آپ ان کے درد کو اور سوز دلوں کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیجیے۔ ان کا کوئی ایک کارنامہ بھی ہوتا تو تاریخ انہیں قیامت تک یاد رکھتی۔ پاکستان کے دستور میں مسلمان کی تاریخ شامل نہیں تھی، وہ جمہوریہ پاکستان تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا۔ وہ چلو نام ہی صحیح نہ بن سکا ہو مگر ہے تو اسلامک جمہوریہ پاکستان۔ مسلم کی تاریخ، مسلمان کی تاریخ انہوں نے دستور میں شامل کروائی اور یہ کہا کہ مسلمان وہ ہے جو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر ملت زندہ باد۔ بہت اچھی بات۔ ختم نبوت کی عظمت کو صرف پارلیمنٹ سے منوایا نہیں بلکہ پاکستان کے دستور کا لازمی حصہ بنا دیا گیا، عملی طور پر سبحان اللہ۔ اور کم از کم ان کا درد اتنا زندہ ہے کہ جب بھی کوئی معمولی ترمیم کی کوشش بھی کی گئی تو پورا ملک تڑپ اٹھا ہے۔ حضرات، یہ ایک کارنامہ ہی کافی تھا ان کی عظمت کے لیے، وہ صدیقی تھے، اور مسیلمہ قادیان کے مقابلے میں وہی رول ادا کیا ہے انہوں نے جو مسیلمہ کذاب کے سلسلے میں جناب صدیق نے ادا کیا تھا۔ یہ ان کی صدیقیت تھی۔ حضرات گرامی، کیسے لوگ ان باتوں کو بھول جاتے ہیں؟ یاد رکھیے، دین کے معاملے میں ماں باپ اور بھائی اور بہن کا رشتہ بھی قابل قدر نہیں اگر دین کے خلاف ہو تو۔ دوستیاں اور تعلقات یہ کبھی بھی عقیدے اور دین کے راستے میں سدیرا نہیں ہونے چاہیے، قرآن پاک کے فیصلے ہیں یہ۔ حضرات گرامی، آپ اندازہ فرمائیں، نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو یا دوسری تمام تحریک ہوں، یا پھر ایک ایسا وقت آیا، لوگ اس کو بطور الزام پیش کرتے ہیں، میں جواب دوں، ایک ایسا وقت آیا کہ مغرب کی تمام مسلح قوتوں نے اور مسلم قوتوں نے، فکری قوتوں نے یہ الغار کیا پاکستان پر کہ یہاں دین کا نام نہ لیا جائے۔ یہ الغار کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ساؤتھ ایشیا میں صرف ایک ملک ہے جو دین کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ دنیا کے دوسرے ممالک سرحدوں کی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں۔ ان ممالک کی سرحدوں کو جغرافیہ تقسیم کرتا ہے، دریا سمندر تقسیم کرتا ہے، پہاڑ تقسیم کرتے ہیں۔ ان کی سرحدوں پر پہاڑ کھڑے ہیں، دریا کھڑے ہیں اور سمندر کھڑے ہیں، لیکن ایک ملک ایسا بنا تھا جس کی نظریاتی سرحدیں اسلام سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے روز اول سے دنیا کی نگاہوں میں یہ ملک کھٹک رہا ہے، اور ایک ایسا وقت آیا کہ جب ہر طرف سے اسلام پر یہ غار ہونے لگی تو انہوں نے پھر اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی ملا کر کے اس کا دفاع کرنا چاہا۔ لیکن غیروں کے ملانے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عقیدہ تسلیم کر لیا گیا ہے، واللہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے کسی غیر کے سامنے، غیر کے پیچھے سجدہ نہیں کیا ہے، ہمیشہ خود امامت کی ہے۔ اپنے عقیدے کو باقی رکھتے ہوئے انہوں نے
تمام قوتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب تک وہ قوتیں جمع رہیں، بغیر کسی فوجی حملے کے اور بغیر کسی کوشش کے، طاقت کے استعمال کیے ہوئے، فسادات بند ہو گئے تھے ملک کے اندر، قتل و غارت غری بند ہو گئی تھی، دھماکے بند ہو گئے تھے۔ اور آج جو انہوں نے اپنے اتحاد کی بنیاد پہ جو کام کیا تھا، آج پورا ملک پوری فوج کے ساتھ بھی وہ کام نہیں کر پا رہا ہے جو انہوں نے اپنی دانش کی بنیاد پہ کیا تھا۔ کیا یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں نہیں ہیں؟ یاد رکھیے، اگر کسی بھی اسلامی ملک کو بچا سکتا ہے تو نظام مصطفیٰ بچا سکتا ہے، صرف نظام مصطفیٰ، ورنہ یہ سارے ملک سیکولرزم کی چادر میں لپٹ کے تباہ کر دیے جائیں گے، اور عراق اور لیبیا اور سیریا اور یمن ہر جگہ یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے۔ خدا ہمارے ملکوں کی حفاظت کرے۔ بس آپ سے آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سی باتیں کرنے کی، یہ تو درد دل سوز دل ہیں، یہ تو کم و بیش 30 سال کی رفاقت کے لمحات ہیں جو میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، مگر آخری بات، متحد ہو جائیے، منظم ہو جائیے، ایجوکیشن کو آگے بڑھائیے۔ میں بہت ناراض ہو گیا تھا اپنے کچھ ساتھیوں سے، لیکن آج جب میں نے جامعہ کی مدد کی عمارت دیکھی ہے تو دل خوش ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر ابھی آدھا سچ ہے، یہ آدھا سچ بھی جھوٹ ہی ہوا کرتا ہے۔ ابھی آدھا سچ ہے، عمارت آپ نے بنائی ہے، عمارت کو طلبہ سے بھر دینا، مدرسین سے بھر دینا، یہ کام باقی ہے ابھی، اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا کام مکمل نہیں ہے۔ آج قائد اہل سنت کی روح کو مخاطب کر کے، ان کو گواہ بنا کر کے آپ عہد کیجئے، اگر آپ وفادار ہیں ان کے، کہ اگلے عرس سے پہلے پہلے ہمارا دارالعلوم قائم ہو جائے گا وہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔